قرآن شریف نے جو پہلی تربیت میری اور آپ کی ہے، قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ جب ہم سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں نا، الف لام میم اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس آیت پہ غور کیجئے کہ پہلی نصیحت، پہلی تربیت اللہ رب العزت قرآن کی ابتدا میں ہی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ کہہ دیا گیا ہے، جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس کو تم نے ماننا ہے، اور تمہارے دل میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے جو کہہ دیا حلال ہے وہ حلال ہے، جو قرآن نے کہہ دیا حرام ہے وہ حرام ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ الحلال بین والحرام بین، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ آج ہم ایک ایسے غلیظ معاشرے میں ہم آ گئے ہیں کہ ہم معاذ اللہ قرآن اور حدیث کی آیات کے اوپر اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو آج کا فتنے کا دور کیا ہے کہ حرام کو حرام نہیں مانتے، اور کچھ لوگوں کو بولو کہ بھائی یہ سنت ہے، تو معاذ اللہ ایسے بھی لوگ آ گئے ہیں آج کل، خاص طور پہ یہ لبرل لوگ اور یہ کچھ سیکولر لوگ جو کہ سنت کی تذلیل کرتے ہیں، سنت کا استحقار کرتے ہیں۔ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو کہ داڑھی پگڑی میں رہتے ہیں؟ یہ کیسے جاہل لوگ ہیں جو ٹخنے سے اوپر کپڑے پہنتے ہیں؟ یہ کیسے جاہل عورت ہے جو پورا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک کالے چادر میں ڈھک کے رکھی ہوئی ہے، اس کے بال ہی نظر نہیں آ رہے، اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ کیا ان پڑھ گوار لوگ ہیں۔ تو نہ تو یہ کہ ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں، ہم اس کا انکار بھی کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولا ہو وہ کبھی بھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ ایک آیت ایسی ہے کہ جو کہتی ہے کہ وہ شخص بھلے کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا اور کبھی بھی جہنم سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين۔ یہ ایک آیت جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کو اپنا احتساب دل میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے اللہ کبھی نہیں کھولے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروازے جب تک نہیں کھولیں گے، جب تک کہ سوئی جسے ہم اپنے کپڑے سیتے ہیں، سوئی جو مشین میں لگتی ہے جو ہمارے درزی استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دھاگا کتنی مشکل سے گزرتا ہے، ایک دھاگا کتنی مشکل سے اس سوئی کی آنکھ سے دھاگا گزرتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ سوئی کی آنکھ سے کیا آپ اونٹنی کو گزار سکتے ہیں؟ ہاں نہیں۔ کیا آپ، اور تفسیر طبری میں، تفسیر ابن کثیر میں اس کا جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت موٹی گٹھان، میں آپ کا رومال ایک سیکنڈ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، اگر اتنی موٹی کوئی گٹھان ہو کیا میں اس کو ایک سوئی کی آنکھ سے گزار سکتا ہوں؟ مشکل ہے۔ ہاں، تو اللہ رب العزت اس قرآن کی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ لا يدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں نہیں ڈالے جائیں گے جب تک کہ سوئی کی آنکھ سے اونٹنی کو نہ گزار دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے آیات کو، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ تو جھٹلانے کی گنجائش اسلام میں
کوئی نہیں ہے۔ عمل کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے، آپ ایک کمزور مسلمان ضرور ہو سکتے ہیں، کچھ چیزوں پہ ہم سے عمل نہیں ہو پاتا، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ اس کمزوری کو، اس کوتاہی کو اللہ معاف کر دے گا۔ مگر اگر ہم لوگ احکامات کو جھٹلا دیں گے تو پھر جو ہے وہ شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ تیسری ضروری بات سمجھنے کی، کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کی آیات اور نبی پاک کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں کہا ہے، قل بتا دو ان کو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ، اس کے آیات، اس کے احکامات اور اس کے پیغمبر، کیا تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ اب تم کسی بھی قسم کے ایکسکیوزز نہ دو، تم کفر میں آ گئے ہو، قد کفرتم بعد ایمانکم، بھلے تم ایمان والے تھے مگر بس تم نے مذاق اڑایا، تمہارے اس مذاق اڑانے پہ تمہارا ایمان خارج ہو گیا ہے اور تم کفر کے دروازے پہ آ گئے ہو۔ چوتھی بات، مسلمان اگر آپ ہیں، غیرت مند مسلمان اگر آپ ہیں، تو سورہ انعام اور سورہ نساء میں ایک نصیحت اور ہے، اور یہاں پہ میں انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے منکرین ہوتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، وہ اگر ہنسی مذاق میں بھی کر رہے ہیں تو ہم ان کے ہنسی مذاق میں شامل ہو کے ہم بھی ہنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں، سورہ نعام میں 2 آیتیں ہیں، اور دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور آیت میں آتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اس کے آگے آتا ہے، انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ تو اللہ رب العزت ایک چوتھی نصیحت، ایک چوتھا ریمائنڈر ہم کو یہ دے رہے ہیں، اگر آپ کے ارد گرد میں، بھلے وہ آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، بچے، دوست، رشتہ دار، آفس میں، بازار میں، کہیں پر بھی کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرتا ہے، چاہے وہ جھٹلائے، چاہے وہ مذاق اڑائے، چاہے وہ انکار کرے اللہ کے احکامات اور آیات اور نبی پاک کی سنت کا، اور اس کی اور اس ان چیزوں پہ اللہ کے دین کی گستاخی کرے، تو ایسے گستاخ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ تو یہ غیرت ایمانی ہے، اور یہ آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق، قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنا تعلق توڑ دیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ کیا کریں، ہم سے ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، اب ہیں وہ آغا خانی تو ہیں وہ قادیانی تو ہیں وہ مرتد تو ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، میرا تو اپنا کاروبار چل رہا ہے نا۔ تو ہم ایسے گستاخ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کا انکار کر رہے ہیں، صریحاً انکار کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے تعلق قائم کر بیٹھے ہیں، اور گویا ہم نے اپنی محبت جو ہمارے اللہ اور رسول کی محبت جو ہر شے پہ غالب ہونی چاہیے تھی، دنیاوی مفادات کے لیے ہم نے اس کا سودا کر دیا۔ یہ اس سودے کی گنجائش اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس بات کو برداشت بھی کر لینا کہ ان کے سامنے گستاخی ہو یا ان کے سامنے کوئی دینی احکامات کا مذاق اڑائے،
اسلام نے کسی بھی اعتبار سے یہ بات ضروری ہے کیونکہ کچھ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ضرور یہ بات سمجھا دیں کہ دارالحکومت کا یہ حق ہے کہ گستاخ ہو، مرتد ہو یا منکر رسالت ہو، اس کی سزا جو ہے، اس کی سزا حکومت کا کام ہے۔ ہمیں قرآن نے کہیں پر بھی کسی بھی قسم کی انتہا پسندی یا دہشت گردی یا کسی بھی قسم کی وائلنس کا حکم ہرگز نہیں دیا ہے۔ ہم نے ہرگز یہ نہیں کرنا۔ قرآن نے صرف اتنی بات ہمیں بتائی ہے کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ قرآن نے اتنا کہا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص گستاخ ہے، کوئی اللہ کے دین کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے، تو آپ کے ایمانی تقاضا آپ پہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیں۔ جو سب سے ضروری تقاضا ہے کہ جو پتہ ہو کہ یہ شخص گستاخ ہے یا دین کا یا اللہ رسول کا یا سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے یا باپردہ خواتین کا مذاق اڑاتا ہے یہ انسان، میرا سب سے ضروری ایمانی تقاضا یہ ہے کہ بس میں اس سے علیحدگی کر لوں۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ اپنی گفتگو متبادل کر لے، یعنی تبدیل کر کے کسی اور موضوع پہ اگر گفتگو کرے اور اس گفتگو میں یہ گستاخانہ باتیں نہ ہوں تو پھر آپ ان کے ساتھ واپس بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ گستاخی کو سن کے برداشت کر رہے ہیں اور دنیاوی تقاضوں کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے آپ اس کے ساتھ تعلق میں قائم ہیں، تو اللہ رب العزت پھر قرآن میں کہتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ وہ تو کافر ہے کیونکہ وہ گستاخی کر رہا ہے، اور تم منافق ہو کیونکہ تمہارے اندر اس بات کی تپڑ نہیں ہے کہ تم اس کا دفاع کر سکو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس منافق کو جو کہ گستاخی پہ اور اس مذاق پہ خاموش ہیں، اور اللہ اس گستاخ کو، اس کافر کو، ان دونوں کو معاذ اللہ جہنم میں اللہ رب العزت پھینک دیں گے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو اپنی پناہ میں دے دیں۔